Assalamualaikum. My name is Irtiz Ali representing on the behalf of Group 9. Our topic for interview is problem solving and decision making. So let's get it started. Assalamualaikum. بھائی آپ کا نام؟ میرا نام یہ آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں یا گریجویٹ ہو چکے ہیں؟ میں ابھی گریجویٹ ہو چکا ہوں اور میں نے گریجویشن پاس کی ہے. ٹھیک ہے. تو یحییٰ بھائی ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ لائف میں ایسی بہت سی سچویشن آتی ہیں جہاں پر ایک انسان کو جو ہے ٹف ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کی لائف کا کوئی ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ جہاں پہ آپ نے کوئی ایسا ڈیسیجن لیا ہو اور اس کا پھر ریزلٹ کیا نکلا؟ ایسے ڈیسیجن تو ہر کسی کو لینے پڑتے ہیں. تو مجھے ابھی ریسنٹلی جب میں گریجویٹ ہوا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ مل رہا تھا. اب ایشو یہ تھا کہ میں ابھی فریش گریجویٹ ہوا تھا اور پروجیکٹ تھا بڑا کمپلیکس, لیکن چونکہ وہ مجھے پے اچھا کر رہے تھے تو میں اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کر رہا تھا. اب پروجیکٹ تو میں نے لے لیا, لیکن جب سٹارٹ کیا تو ایشو وہی تھا کہ میں ابھی فریش گریجویٹ تھا اور مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. اب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ٹائم پہ, اور نہ اس کوالٹی کا بنا جس کا وہ مجھ سے کسٹمر ڈیمانڈ کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ایک میری ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی اور دوسرا میرا ٹائم بھی ضائع ہوا. تو آپ نے کبھی بھی ایسے ڈیسیجن کرنا ہے, ایسے بڑے ڈیسیجن, فرسٹ تو آپ نے اپنی کیپیبلٹیز دیکھنی ہے کہ آپ اس کیپیبل ہیں بھی کہ نہیں, کہ آپ کر پائیں گے کہ نہیں. اور دوسرا آپ نے اس بندے سے مشورہ کرنا ہے جو آلریڈی اس کو یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہو, جو اس فیز سے گزر چکا ہو. تو اگلا سوال یہ ہے کہ لائک آپ کی لائف کا ایسا ڈیسیجن جو کہ آپ کو مطلب آپ کی فیملی سپورٹ نہ کر رہی ہو, لیکن آپ نے پھر یہ ڈیسیجن کو کیا اینڈ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا اور کیا تھا وہ ڈیسیجن؟ اچھا, اب یہ میری ڈگری سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 سیمسٹر کے بعد سمر بریک میں ہمارے کچھ فرینڈز نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سائیڈ ہسل کے طور پر ہم موبائلز کا سیل پرچیز سٹارٹ کر دیں. اب اس پہ میں نے گھر والوں سے میں نے کہا کہ مجھے انویسٹمنٹ چاہیے نا, کہ کوئی بیسک انویسٹمنٹ تو آپ کو لازمی چاہیے ہوتی ہے کسی سیل پرچیز کام کے لیے. تو گھر والوں نے مجھے منع کر دیا. اب میں اس جگہ پہ آ گیا کہ اب میں یا تو میں چھوڑ دوں وہ کام یا پھر میں کسی سے قرضہ ادھار لے لوں. تو یہ ڈیسیجن تھا, لیکن چونکہ مجھے اپنے آپ پر بلیو تھا, نہ کہ پچھلی طرح کہ میں انشور تھا کہ میں کر پاؤں گا بھی کہ نہیں. اس باری میں شور تھا تو میں نے قرضہ لیا اور قرضہ لے کے اس کا مجھے آلموسٹ ڈبل پروفٹ ہوا. تو آدھا میں نے واپس کر دیا جس سے بھی میں نے لیا تھا, اور مجھے پروفٹ بھی ہو گیا اور مجھے ایکسپیرینس بھی ہو گیا. السلام علیکم, میرا نام الطاف فاروق ہے, میں گروپ 9 کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ہمارا ٹاپک ڈیسیجن میکنگ پرابلم سالونگ ہے. ہمارے ساتھ بھائی کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان کا انٹرویو لیں گے. السلام علیکم. ہماری لائف میں بہت ایسی سچویشن آتی ہیں جہاں پہ ہم ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. آپ کی لائف میں کوئی ایسی مومنٹ آئی So much brother. Introduce myself. My name is Najam and I am pursuing my BS in Pakistan Australian History from Namil Islamabad. میری زندگی میں ایسی بہت سی ٹف سچویشنز آئی جن کا میں نے ڈیسیشن لیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں. جو بڑا ڈیسیشن میں نے لیا تھا زندگی میں کہ 8 کلاس تک میرے اندر کوئی ایک پیشن نہیں تھا کہ مجھے اسٹڈی کرنی ہے اور منزل پہ جانا ہے. تو یہ میں نے ایک انٹرنل موٹیویشن کریٹ کی خود کے اندر, چونکہ مجھے 8th کلاس میں کچھ نہیں آتا تھا, نہ ABC. ہم جو ہے نا وہ گھاس کاٹنے والے لوگ, گاؤں کے لوگ کام کرنے والے. الحمدللہ اس کے بعد میں نے محنت کی, میٹرک کیا, SSC کیا, اور یہاں جو ہے نا اسلام آباد میں ہوں اور ہائر ایجوکیشن جو ہے نا وہ میں پرسو کر رہا ہوں. بڑے اچھے ادارے میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ میری ایک لائف کا جو ڈیسیشن تھا اور پرابلم تھا, پرابلم کو سالو کر کے میں نے ڈیسیشن لیا اور دیٹس وائی آئی ایم ہیئر. اچھا, کوئی لائف کا ایسا انسیڈنٹ بتائیں جہاں پہ ہم نے سچویشن کو مسٹیک کر لیا ہو پھر آپ کو اس کا نقصان ہو رہا ہو.
جی بالکل، ایسی لائف میں بہت ایکسپیرینسز ہیں میرے. میں آپ کو اپنی فرینڈشپ کا مثال دوں کہ ہم جو ہے نا پہلے ہمارا یہ مائنڈ تھا کہ سوشلی ہونا ہے، ہر کسی بندے کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ تعلقات رکھے، ہر کسی کو ایکول امپورٹنس دی، سب کو ہم نے عزت دی. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کو ایک کیچنگ کرنے کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے عزت کی، وہ بہت سارے لوگوں میں نے نہیں دیکھی. اور انہوں نے پھر ایک ڈیسیو کے فارم میں ہمیں جو ہے نا وہ کنفرنٹ کیا، ہمیں مطلب دھوکہ دیا. ہم ان کے لیے صحیح سوچ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے نا ایک نیگیٹو پرسپیکٹو میں ہمیں رسپانس دیا. تو میں نے مطلب وہ جو عناصر تھے میری زندگی کے، میں نے آہستہ آہستہ ان کو نکال لیا. اور پھر میں نے ڈیسیشن لیا کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے فرینڈس رکھنے ہیں جو مجھے انٹرنل موٹیویشن، میری اکیڈمک اور میری پرسنالٹی اور میری جو لائف کے جو میرے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان میں سپورٹ کریں. تو الحمدللہ میں نے یہ ڈیسیشن لیا اور دیٹس وائی مجھے میری اچھی فرینڈ شپ ہے آج کل جس پہ میں چل رہا ہوں اور مجھے سپورٹ کر رہا ہوں. آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا ڈیسیجن بتائیں جس میں آپ کو فیملی نے سپورٹ نہ کیا اور آپ کیا فرق پڑا؟ بالکل، یہ بالکل میرا جو ہے نا اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی ایک انسیڈنٹ ہے کہ میری فیملی ہے نا اس نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کیا ہے. اور ابو کا یہ کہنا تھا کہ یو شوڈ ہیو ٹو چوز یور اون ڈیسٹینیشن فار یور اون سیلف. تو میں نے ڈیسیشن لیا کہ جو اکیڈمک پرسپیکٹ ہے وہ مجھے خود چوز کرنا ہے، لیکن جو اکموڈیٹ کرے گی فائنینشیل وہ میری فیملی کرے گی. تو فیملی نے مجھے الحمدللہ بہت فائنینشلی سپورٹ کیا اور کر بھی رہے، لیکن جو اکیڈمک ڈیسیشن تھے وہ میں خود لے رہا ہوں اپنی جو ہے نا وہ سیلف موٹیویشن سے، سیلف اویئرنیس جو میرے اندر ہے نا اس کے حساب سے کہ اس راستے پہ مجھے چلنا ہے اور یہ میری ڈیسٹینیشن ہے اور یہی کام مجھے کرنے ہیں. دین آئی ول ٹیکل مائی. My name is Mohammad Ahmed Ibrar, and today our topic is to discuss decision making and problem solving. So let's start. تو آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں. تو لائف میں آپ کو ایسے بہت سے ڈیسیجن آئے ہوں گے جس میں آپ کو ٹف ڈیسیجن لینے پڑے ہیں. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیں جس میں آپ نے ٹف ڈیسیجن لیے ہیں، آپ کو پھر آؤٹ کم کیا دیکھیں صحیح بات کی آپ نے کہ لائف میں ٹف ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. جیسے میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا کہ جب میں نے FSC کی تھی تو اس کے بعد سے ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں کہ اب ہم آگے کیا کریں. تو بہت سی انجینئرنگ کا میں کیونکہ FSC پہ انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے تو اب آگے میں نے دیکھنا تھا کہ میں کون سی انجینئرنگ میں جاؤں، الیکٹریکل میں جاؤں، میکینیکل میں جاؤں. تو ایک ڈیسیجن جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا وہ میں نے بس اس سوچ پہ لے لیا کہ الیکٹریکل اچھا لگ رہا ہے مجھے نام سننے میں، تو میں الیکٹریکل میں چلا گیا. تو اس کے بعد تو پتہ چلا کہ یہ میرے بس کی نہیں ہے، لیکن پھر مشکل سے رود ہو کے انجینئرنگ تو کر لی. اب میں گریجویٹ ہوں اور اب میں ایک جگہ پہ شفا انٹرنیشنل میں انٹرنشپ کر رہا ہوں. لیکن مجھے اب وہی بات ہے کہ یہ ڈیسیجن میرے لیے بہت اچھا نہیں رہا کیونکہ مجھے اس میں کوئی زیادہ اسکوپ نظر نہیں آتا، خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی انڈسٹریز اتنی نہیں ہیں جہاں پہ میں اپنے اسکلس کو یوز کر سکوں. اور دوسرا ایسے انٹرسٹ بھی نہیں ہے اس میں. تو اگر میں اس کی جگہ سافٹ ویئر میں یا کسی اور انجینئرنگ میں ٹرائی کر لیتا تو کیا پتا میرے لیے اچھا. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی لائف میں بہت سے ڈیسیجن لیے ہوں گے، تو کچھ ایسے بھی ڈیسیجن لیے ہوں گے جس میں آپ کو اپنی فیملی نے سپورٹ نہ کیا ہو، تو پھر آپ بتائیں کہ کچھ کیا پہ کر دیا کرتا. ویسے یوزلی میری فیملی کافی سپورٹیو ہے، مجھے ہر چیز میں تھوڑا کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے. لیکن میں شروع سے اسپورٹس میں کافی زیادہ پارٹ لینے والا تھا اور کوکولر ایکٹیویٹیز میں مجھے زیادہ پڑھائی سے زیادہ مجھے اس میں شوق تھا. تو بہت سے ایسے اسپورٹس ہیں جو پاکستان میں تو ایسے اتنے کرونی کے جیسے آرم ریسلنگ ہو گیا، پاور لفٹنگ وغیرہ ہو گیا. تو وہ اس میں جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پیرنٹس نے کہا کیونکہ اس کا اسکوپ نہیں ہے اور آپ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کریں گے، ان چیزوں میں نہ تو پیسہ نہ تو آپ کو پیسہ کو اتنا کمفرٹ ملے گا لائف میں. تو اگر میں چینج کر سکتا ہوتا تو پھر میں کوشش کرتا کہ میں اس میں نہ کوئی کیریئر بنا سکتا ہوں. بٹ اب تو باقی رہ چکا ہے، کچھ ہو نہیں. السلام علیکم، میرا نام عبد المعیز نواز ہے. میں CS ڈپارٹمنٹ کا ہوں اور فلاسفی میں گروپ نمبر 9 کو پریزنٹ کر رہا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ. میں نے آپ سے ہمیں سوال پوچھنے ہیں فلاسفی کے بارے میں. ٹاپک ہے ڈیسیجن میکنگ اور پرابلم سالونگ. سوال ہے، لائف میں ایسی بہت سی سچویشن آتی ہیں جہاں ہمیں ٹف ڈیسیجن لینا پڑتا ہے. آپ کی کوئی لائف میں ایسا انسیڈنٹ بتائیں جہاں آپ کو ٹف ڈیسیجن لینا ہو اور اس کی آؤٹ کم کیا ہو. اچھا، تو ابھی کیونکہ ریسنٹلی میں نمبر سے گریجویٹ ہوں
اس سے پہلے میں ایڈٹ سے 1 سال میں ایڈٹ میں لگایا. تو اس میں جو اب جب یونیورسٹی چھوڑتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو چیز فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیملی پریشر فیس کرنا ہوتا ہے. ہماری تو فیملی جتنی بھی ہے نا, اب ان کو میں یہ چیز سمجھاؤں گا نا کہ CS کی ڈگری ہم لوگ اپنے ان پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل اسکلس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کی جو ڈگری ہو. تو یہ چیز میں اپنی فیملی کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی چھوڑنے سے پہلے, تو وہ نہیں سمجھے. تو میرا جو ہے نا کافی مجھے بہت اس چیز میں بہت دشواری پیش آئی. تو اس کے بعد پھر مجھے انہی کے پریشر دوبارہ نمک جوائن کرنی پڑی, جبکہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ مجھے اب وہ جتنے بھی کورس آؤٹ لائن ہے جو کہ ہمیں ٹیچر سیلری پڑھا رہے ہیں میں نے تھرو آؤٹ دا ڈگری کیسے لے کر جانی ہے. اور اسی دوران میں نے انٹرنشپ بھی کر لی تھی. تو مجھے کافی زیادہ کولیگ سے اور اپنے جو سینئرس تھے ان سے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جو آگے ہے وہ بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے. اور اس میں جو زیادہ تر جو ہم نے جو مین جو چیز جو ڈیمانڈنگ ہے انڈسٹری میں وہ اسکل ہے. تو مجھے سب سے جو مین چیز جو میرے جو ٹف ڈیسیجن تھا, جب میرے لیے تو ایزی ڈیسیجن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور آگے میں نے کسی چیز کو فیس کرنا ہے. لیکن جو مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ اپنی فیملی کو سمجھانا اس چیز کے بارے میں. اچھا, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جہاں آپ نے سچویشن کو مس کر لیا ہو اور کوئی ڈیسیجن رانگ لے لیا ہو, اور آپ کو اس رانگ جو ڈیسیجن آپ نے لیا ہے اس کا کیا ایکسپیرینس ہوا؟ اچھا, یہ جو ڈیسیجن تھا اس میں کسی حد تک میں تھوڑا ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. میں نے لیا تھا کیونکہ ڈگری انسان کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی اگر آپ میرے پاس آتے ہیں آپ جتنے مرضی اسکلفل ہیں. تو اب جو انڈسٹری میں اب جو ایک جو ہائرنگ پارٹیز ہیں, جو پروفیشنل انڈسٹریز ہیں, انہوں نے صرف یہ چیزیں دیکھنی کہ بندے کو آتا ہے, انہوں نے یہ بھی دیکھنا کہ بندہ پروفیشنل انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل ہے بھی. انہوں نے آپ کو ایز اے لیڈر جو اچھی جو ہیں جو ایک تو نارمل ہوتی ہے نا جو کہ بس ہائر کرتی ہیں کام نکلواتی ہیں, اچھی پروفیشنل انڈسٹریز ہیں, انہوں نے آپ کو ایز اے لیڈر سلیکٹ کرنا ہے. تو انہوں نے آپ میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز اور سب چیزیں دیکھنی ہیں جو کہ آپ مارکیٹ کو کس طرح سے انالائز کریں گے اور اس طرح اپنے آپ کو کس طرح سے پروفیشنل انوائرمنٹ میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ چیز جو تھی جو کہ یونیورسٹی بتاتی ہے, جس طرح ابھی آپ سائیکالوجی یا فلاسفی کا کس کا فلاسفی کا آپ کا جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ اگر پرائیویٹ کورس بھی کر لیں یا انٹرنیٹ بھی سمجھ لیں تو یہ چیزیں آپ یونیورسٹی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کو ڈگری کرنی چاہیے, وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کس یونیورسٹی سے کریں, آپ کو کس طرح سے مناسب لگے. ڈگری ہونی چاہیے جس طرح سے آپ ٹائم مینیج کر سکیں اس طرح آپ کو دیجیے. السلام علیکم. My name is Anas Ali. Today our topic is decision making and problem solving. اچھا, لائف میں ایسے بہت سے ٹف ڈیسیجن آتے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹف ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. آپ کی لائف کا کوئی ایسا انسیڈنٹ جہاں پہ آپ نے کوئی ٹف ڈیسیجن لیا اور اس کا کیا آؤٹ کم آیا؟ دیکھیے بالکل, لائف میں بہت سارے ایسے فیزز آتے ہیں جب ہم مختلف طرح سے جو ہے نا ڈیسیجن ہمیں لینا پڑتا ہے کسی ٹائم پہ. ہر کسی کی اپنی زندگی کے مطلب میں اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے خاص طور پہ ہمیشہ سے یہی رہا تھا کہ ڈگری سے ریلیٹڈ میں کیا ڈیسیجن لوں گا. تو فرسٹ میری پریفرنسز جو تھی شروع سے مطلب اسٹارٹ سے ہی میں یہ سوچا ہوا تھا کہ مطلب میں میکینیکل والی سائڈ پہ جاؤں گا, لیکن کچھ ریزنس تھی جن کی وجہ سے میں میکینیکل طرف نہیں جا سکا. میں نے پھر سی ایس کو چنا اور اس ٹائم پہ مجھے یہی لگا تھا کہ مطلب میں CS کر رہا ہوں ٹھیک ہے, لیکن وہ میرا ایک غلط ڈیسیجن تھا اور جس کو میں نے تقریباً 1 سال تک میں سوچتا رہا اور میں نے کنٹینیو کیا. لیکن ایک سال کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یار میں وہ چیز نہیں کر رہا ہوں جس میں مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے ڈیسیجن لیا کہ میں اپنی میڈیا کی طرف جاؤں گا, کیونکہ مجھے میڈیا کا یہ مطلب آئیڈیا ہو گیا تھا کہ مجھے اس چیز کا شوق ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں جرنلزم. اور الحمدللہ میں اب جرنلزم کر رہا ہوں اور مطلب فیلڈ میں نے کام کیا ہے. تو یہ ایک میرا ڈیسیجن تھا جس میں نے فرسٹ ٹائم ڈیسیجن حل کیا CS میں, اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا پرابلم سالونگ کی اور میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ سے اپنا ڈیسیجن چینج کرنے کا تو آپ کیا چینج کرنا چاہیں گے, اس میں کیوں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں مجھے اگر موقع ملے ڈیسیجن چینج کرنے کا تو میں بالکل نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میں نے جب یہ فیلڈ چوز کی تو میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا تھا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے 1 سال تک مطلب میں سمجھے کہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا. اس کے بعد میں نے سوچنے کے بعد میں نے ڈیسیجن لیا تھا کہ میں اپنی فیلڈ یہی والی رکھوں گا. اور میں یہی مطلب میسج بھی یہی دینا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی کہ اپنے جو اس ٹائم میں آپ ڈیسیجن لیں اور اس سے پہلے جو اپنے سینئرز ہیں ان سے پوچھیں. میں سب سے پہلے اپنے HOD کے پاس گیا, ان سے میں نے ڈیسیجن پوچھا کہ مجھے چینج کرنا چاہیے. انہوں نے پہلے کہا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ میرا GPA ٹھیک تھا لیکن میں نے پھر بھی چینج کیا کیونکہ مجھے شوق نہیں تھا, میرا انٹرسٹ نہیں تھا. تو جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کی طرف جائیں, بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں کہ یار اس چیز میں مطلب اسکوپ کیا ہے, اس کی فیلڈ کیا ہے. اسکوپ خود نکل آتا ہے کسی بھی چیز کا, کسی بھی فیلڈ کا. ایسا ڈیسیجن جس میں آپ کو آپ کی فیملی نے سپورٹ نہ کیا ہو اور آپ نے وہ ڈیسیجن لیا بھی اور اس کا کیا آؤٹ پٹ ملا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں اسٹارٹ سے نا جونیئر کلاسز سے لے کے مطلب میٹرک میں آنے تک 9 تک میں CM کمپٹیشن وغیرہ کرتا تھا. میں آرٹسٹ بھی تھا اور میں ڈیبیٹ بھی کرتا تھا.
تو اس ٹائم فیملی مجھے کافی سپورٹ کرتی تھی, مجھے لے کر جاتی تھی کمپٹیشن میں, پاکستان لیول تک مطلب آل پنجاب لیول تک گیا, کھیلا میں نے وہاں تک. لیکن پھر اس کے بعد ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ہمارے بورڈ کے ایگزامز وغیرہ ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے مجھے اس چیز سے منع کر دیا کہ آپ اس سائڈ میں نہ جاؤ کیونکہ آپ کی پڑھائی جو ہے اس سے خراب ہوگی. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں وہ کر سکتا تھا اس ٹائم پہ, یہ ایک وہ تھا کہ ڈیسیجن اگر وہ مجھے اس ٹائم کرنے دیتے تو شاید میں کچھ اور کر سکتا تھا. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے سپورٹ کیا, میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, میں اچھی جگہ پہ ہوں, اب پڑھ بھی رہا ہوں اور ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. تو یہ مجھے اس سے نہیں ہے کہ یار. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ مجھے مطلب ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہو گیا, مطلب کہیں ٹرپس وغیرہ پہ جانا ہے, کچھ اس طرح دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کہیں دور جانا ہے, تو مجھے اس سے منع کرتے تھے. لیکن یہ ان کا ڈیسیجن مجھے بھی لگتا ہے, آج لگتا ہے کہ وہ اچھا ڈیسیجن تھا کہ میں مطلب دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکا, میں نشے وغیرہ کی سائڈ پہ نہیں جا سکا, لڑکے خراب ہو جاتے ہیں.